ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عیب عیب مت کر سب عیب دار ہے. عیب عیب مت کر سب عیب دار ہے. بے عیب تو وہ ہے جو پروردگار ہے. معزز حاضرین اکرام، قابل صد احترام حضرات مصلیان اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس یوم الجمعہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے پاکیزہ اور مقدس گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے انسان کے اندر نسیان کا مادہ رکھا ہے. نسیان مطلب بھولنا. ہر ایک آدمی بھولتا ہے اور بھول کر پھر گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں نے عہد کیا، وعدہ کیا
کہ اے اللہ ہم دنیا میں جا کر صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی پرستش کریں گے، لیکن دھیرے دھیرے انسان اس رب کو بھولتے چلے گئے۔ اس کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے۔ پانچ بیٹے میں سے جب پہلے بیٹے کا انتقال ہوا تو جو ان کے لوگ تھے فیملی کے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے ہوں گے، تو وہ لوگ رونے لگے، بہت شور مچایا، بہت واویلا کیا۔ تو شیطان اس کے پاس آیا، ان لوگوں کے پاس جو بہت زیادہ رو رہے تھے، کہ بھائی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چلا گیا، میں اس کا مجسمہ بنا دیتا ہوں۔ مجسمہ بولے تو مورتی، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ٹیمپل، اسٹیچو۔ میں اس کا اسٹیچو بنا دیتا ہوں، میں اس کی تصویر بنا دیتا ہوں، جب یاد آ جائے تو اس کو دیکھ لینا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے، بھائی بنا دو، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ شیطان بڑا خوش ہوا اور خوشی اس کا مجسمہ تیار کر دیا، اسٹیچو بنا دیا۔ کچھ دن گزرے، دوسرے کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہی ماجرا شروع۔ پھر شیطان آیا، ہمدردی جتایا، بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے، اس کا بھی مجسمہ میں بنا دیتا ہوں۔ تو بنا دیا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے 5 بیٹوں کا انتقال ہوا اور 5 کا بھی مجسمہ بن گیا۔ جو ان کی عبادت کی جگہ تھی، جہاں پر وہ لوگ عبادت کرتے تھے، اس جگہ پر ان 5 مجسموں کو رکھ دیا۔ ابھی شیطان نے اس کی پوجا کرنے کی، اس کے سامنے دعا کرنے کی اس کی دعوت نہیں دی ہے۔ ایک زمانہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، لوگ اللہ کو بھولنے لگ جاتے ہیں۔ مسجد کا جو عبادت گاہ تھا ان کا، اس کا راستہ بھولنے لگتے ہیں، مطلب جانا آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ان کے پاس آتا ہے کہ بھائی تم نے تو حد ہی کر دی، اپنے اس خدا کو بھی بھول گئے، اور خدا کے ساتھ ساتھ جو تمہارے رہبر تھے، رہنما تھے، جو تمہارے بڑے تھے، ان کو بھی بھول گئے تم لوگ۔ ایسا مت کرو، ان کا تمہارے اوپر احسان ہے، وہ تمہارے بڑے تھے، وہ تمہارے رہنما تھے، لہذا تم خدا کے ساتھ ساتھ میں اس کی بھی عبادت کرو۔ تو شیطان کی یہ بات اچھی لگی۔ اب ذرا کچھ لوگ مسجد کا رخ کرنے لگے، تو نماز بھی پڑھتے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے بزرگاں تھے، پہلے کے لوگ تھے، پیشوا تھے، ان کے سامنے جا کر دعا وغیرہ بھی کرتے۔ دھیرے دھیرے دعا سے آگے پھر سجدے کی نوبت آ گئی، سجدے کرنے لگے، بجائے اللہ کے ان سے ہی فریاد کرنے لگے۔ یہ شکل اور صورت بنتی چلی گئی۔ پھر اتنا زیادہ بگاڑ آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ نے سمجھایا، وہ لوگ سمجھنے سے
انکار کیا، پھر وقت آیا کہ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ گنے چنے کچھ لوگ بچ گئے، 80 یا 80 پر 2 لوگ بچے جو ایمان والے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر اس سے یہ دوسری نسل چلتی رہی، پھر آگے چل کر یہ بھی اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ بہرحال یہ واقعہ، یہ سلسلہ چلتا رہا، بت پرستی عام ہوتی چلی گئی، اور لوگ اللہ کو بھول کر اللہ کے علاوہ ہزاروں طرح کے لوگوں نے معبود بنا لی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میرا پتھر خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ سورج خدا ہے، کوئی کسی نے چاند کو خدا بنایا، کسی نے ستاروں کو خدا بنایا، تو کسی نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ بہرحال بہت سارے اقسام اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی آخری حالت کو بیان کرتا ہے کہ میں نے ان تمام کو ہلاک کیا ہے۔ کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کے اوپر ایک چیخ، ایک آواز کو مسلط کی جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور کسی کے ساتھ میں نے ان کو بستی کے سمیت آسمان پر اٹھایا، پھر وہیں سے اس کو زمین پر پٹخ دیا، اور کسی پر ایسا عذاب بھیجا، ایسی سخت ہوا چلی کہ وہ کٹے ہوئے جھاڑ کی طرح زمین پر گر پڑے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ میں نے پچھلی قوموں کے ساتھ میں ایسا معاملہ جو کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی تھی، گناہ تھا ان کا، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ میں ایسے معاملات کیے، ایسے عذاب بھیجے۔ تو بہرحال آج کا میرا ٹاپک بھی، عنوان بھی یہی ہے کہ گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے۔ کس میں چھپا رکھا ہے؟ نیکیوں میں۔ اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس چیز کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے۔ نیکی چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ آدمی حج کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ایک راہ گیر ہے، راستہ چلنے والا مسافر ہے، اس کو راستہ بتا دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تکلیف دینے والی چیز میرے سامنے رستے پر پڑی ہوئی ہے، میں گاڑی میں ہوں، گاڑی کو میں نے سائیڈ کر کے روک دیا اور اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر بازو رکھ دیا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں نیکیاں ہیں، چھوٹی بڑی، اور ہر نیکی نیکی ہی ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کو ان نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کسی بندے کو خبر نہیں کہ میری کس نیکی کے کرنے سے میرا رب راضی ہوگا، خوش ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے۔ گناہ، زنا کرتا ہے آدمی، وہ بھی گناہ ہے۔ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وعدہ خلافی کر دیتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کسی کو حقیر، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔
اللہ کی ناراضگی جتنے گناہ ہیں ہر گناہوں کے اندر موجود ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو ہمیشہ گناہ ہی سمجھا جائے. ایسے ہی اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ولایت انسانوں میں چھپا رکھا ہے. کس میں؟ انسانوں میں. کون اللہ کا ولی ہے کوئی نہیں بتا سکتا. کسی کا حلیہ، کسی کا جبہ، کسی کا دستار دیکھ کر آپ نہیں بول سکتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ایسا نہیں ہے. اب اتنے سارے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ابھی ہم میں سے کون اللہ کا ولی ہے نہیں کہا جا سکتا. کون اللہ کا دوست ہے وہ خبر اللہ کو ہی ہے، کسی انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئی. اللہ نے اپنی رضامندی کو کس میں چھپا رکھا ہے؟ نیکیوں میں چھپا رکھا ہے. اور اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. اور اللہ نے اپنی ولایت کو انسانوں میں چھپا رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی انسان کو حقیر مت سمجھو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو. بڑی بڑی نیکیاں کل قیامت کے روز پیچھے رہ جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے کام آئے گی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کا انتقال ہوا. جو ان کے قریبی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. خواب دیکھنے والا کہتا ہے ہاں یہ تو ہونا ہی تھا. بھائی آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، دین کی اتنی خدمت کیا ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا نمبر تو آیا ہی نہیں. میں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، دین کی اتنی خدمت کی ہے، اس کا نمبر تو آیا ہی نہیں. ایک نیکی ایسی تھی جس کو میں بھول چکا تھا، اس نیکی کے بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ نیکی ہے. اللہ نے اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. کیا نیکی تھی؟ ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا. پہلے اس طرح کے پین وغیرہ نہیں آتے تھے. دوات ہوتی تھی، لکڑیوں کا پین بنتا تھا، اس دوات کے اندر ڈبو کر آدمی لکھتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا، اپنا پین دوات کے اندر ڈال کر جیسے ہی اوپر اٹھایا ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. کہاں؟ نب کے اوپر، جہاں سے لکھنا ہے، جہاں دوات لگا ہوا ہے، روشنائی لگی ہوئی ہے. میرے دل کے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے کہ یہ مکھی پیاسی ہو اور یہ اپنی پیاس بجھا رہی ہو. میں نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو ویسے ہی پکڑے رہا، وہ مکھی اڑ گئی اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا. مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور اللہ نے اس وجہ سے میری مغفرت کر دی. کہا کہ غزالی تم نے میری ایک مخلوق کی پیاس کو بجھایا، میں نے تیرے اوپر جہنم کو حرام کر دیا. جا میں نے تیری اس ادا کی وجہ سے معاف کر دیا، تیری مغفرت کر دی. کیا بات ہے! ایک چھوٹی سی نیکی جس کو انسان نیکی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے ایک انسان کو بلائیں گے. انسان کوئی ادنا درجے کا، معمولی درجے کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عالم دین ہوگا. اللہ تعالیٰ اس عالم کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنا علم دیا تھا، عالم بنایا تھا، بتا تو نے میرے علم کو کہاں کہاں خرچ کیا. میرے علم سے، میرے دیے ہوئے علم سے میرے دین کی تو نے کیا خدمت کی. عالم کہے گا اے اللہ، یقیناً تو نے مجھے علم جیسی
بے شمار ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی، باکمال نعمت عطا فرمائی تھی جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اے اللہ، میں نے اس علم کو تیرے دین کے لیے حتی الامکان استعمال کیا۔ میں نے تیرے علم کی وجہ سے مسجدیں بنوائی، کئی مدرسے بنوائے، لاکھوں انسانوں کے قلوب پر محنت کی، ہزاروں لاکھوں انسان توبہ طائب ہو کر تیرے سچے بندے بن گئے، تجھے ماننے لگ گئے، تیرے عبادت گزار بندے بن گئے۔ میں نے اس علم کو ہر جگہ استعمال کیا ہے، میں نے اس علم کی وجہ سے تیری دین کی بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنے علم کا استعمال صرف اور صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ بڑا عالم کہیں، بڑا عالم ہے، اور لوگ تم کو بڑے عالم بول چکے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، آہا، یہ خطاب تم کو مل چکا ہے۔ اب میرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فرشتوں اس کو گھسیٹ کر بلکہ الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا نمبر آئے گا علم، کیا چھوٹی موٹی دولت ہے؟ علم کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین آدمی کہا گیا ہے کس کو؟ قرآن سیکھنے سکھانے والے کو، علم والے کو۔ اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا کمال قیامت میں کام آیا؟ نہیں آیا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ دوسری باری آئے گی بہت بڑے مالدار، دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جہاں اس نے اپنی دولت کو خرچ نہ کیا ہوگا۔ ہر جگہ یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، بیواؤں کے گھر راشن پہنچ رہے ہیں، یتیم بچوں کا سہارا بنا ہوا ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بھائی پوری چھت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آہا، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، 5 کمرے میری طرف سے بنیں گے، اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ ایسا سخی جس کا پورے محلے نہیں بلکہ پورے علاقے میں نام روشن تھا۔ کوئی مسجد کا چندہ کرنے آیا، لوگ اس کا ایڈریس بتاتے، اس کے پاس چلے جاؤ، کئی کو بھٹک رہی، ایک ہی بار میں کام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا سخی قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سخی کو بلائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے مال و دولت عطا فرمایا تھا، بتا تو نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، رفاہی کام تھے، نیک کام تھے، دین کے کام تھے، جتنے بھی تھے میں نے تمام کے تمام جگہوں پر اس مال کو لٹایا، تمام کے تمام جگہوں پر خرچ کیے۔ میرے محلے کے اندر، میرے علاقے کے اندر، میرے تعلقے کے اندر کوئی ایسا غریب نہیں تھا جس کو میں نے رمضان میں راشن نہ پہنچایا ہو۔ اے اللہ، کوئی ایسا فقیر تنگ دست آدمی جو بھی میرے دروازے پر آیا، میں نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ جو مسافر بھی میری محلے کی مسجد کے اندر قیام کرنے آتا، میں نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے بچھانے کا انتظام کیا، اس کے اوڑھنے کا انتظام کیا۔ اے اللہ، میں نے کوئی ایسی غریب کی شادی نہیں چھوڑی جس کے اندر میں نے مدد نہ کی ہو، ہر کار خیر کے اندر میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارے کام کیے صرف اس وجہ سے کیے کہ محلے کے اندر، علاقے کے اندر، بستی کے اندر تیرا نام روشن ہو، لوگ تجھے سخی کہیں، حاتم تائی کا بھائی کہیں، حاتم تائی کا رشتہ دار کہیں، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی۔
تعریف کے پل باندھ دیے، ہر ایک کی زبان پر تیری تعریف تھی، تو یہی سننا چاہتا تھا، تو اپنی سخاوت کے چرچے چاہتا تھا، لوگوں نے کر دیے، اس کام کا بدلہ مل گیا، اب میرے پاس دینے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، فرشتوں اسے بھی الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کتنا بڑا کام تھا، لیکن ریا دکھلاوے کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا، جہنم سے نہیں بچ سکا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کوئی صدقہ کرتا ہے تو پہاڑ کا سونے کا پہاڑ ہو، وہ اللہ کے راستے میں اس نیت کے ساتھ کہ میرا واہ واہی ہو، میرا نام ہو، ریاکاری کے ساتھ وہ سونے کا پہاڑ دینے سے بھی افضل ہے۔ ریاکاری کے ساتھ پہاڑ جیسا سونا اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اس سے افضل یہ ہے کہ ایک معمولی کھجور کی گٹھلی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دو۔ تیسرا نمبر آئے گا شہید کا۔ شہید اللہ الصمد، ہم سب کے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے بدن کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ پانے والا آدمی اس کو بلائیں گے، آپ تو بڑے بہادر تھے، بڑے صحت مند تھے، آپ کو میں نے بہادری عطا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمایا تھا، اس طاقت کا، اس بہادری کا کیا استعمال کیا؟ اے اللہ، تیری دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے محبوب کے دین کو بچانے کے لیے غیروں سے آمنا سامنا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، میدان کارزار میں نے ہزاروں تیرے دشمنوں کو قربان کر دیا، جہنم رسید کر دیا، اور میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کام اس لیے کیے تھے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے شہید کہیں، لوگ تیرا نام بڑی عزت بڑے احترام سے لیں، اور دنیا والوں نے تمہیں شہید بھی کہہ دیا، تمہارے ناموں کی عزت بھی کر لی، بلکہ تمہاری برسی بھی منا لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے بدلے تجھے دنیا میں مل گئے، اب میرے پاس دینے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں، اس شہید کو بھی گھسیٹتے ہوئے الٹا لٹکا کر جہنم میں پھینک دو۔ بڑی بڑی نیکیاں کوئی کام نہیں آئی، کیوں؟ یہ سب کے اندر ریا تھا، دکھلاوے تھے۔ چھوٹی نیکی ہو لیکن اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک فاحشہ عورت، آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، بازاری عورت ہے، دھندے والی ہے، اپنی عزت کا سودا کرتی ہے، جہنم میں جانے سے کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں۔ راستے سے گزر رہی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک کتا بار بار اپنے منہ کو کھولتا ہے اور زبان باہر نکالتا ہے، دھوپ ہو رہی ہے،
اس کو احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو پیاس لگ گیا ہے، کنویں کے پاس پہنچتا ہے، کوئی ڈول بھی نہیں، بکٹ بھی نہیں، رسی بھی نہیں، کچھ نہیں، کیسے پانی نکالنا؟ اوڑھنی تھی، اوڑھنی نکالی، پاؤں میں خفین چمڑے کا موزہ آتا ہے وہ پہن کر تھی، اس کے اندر باندھا، اور جو اس میں پانی آ پایا وہ پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے اس عمل پر اس کو جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے اس عمل پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت ہے، نیک ہے، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر بہت سارے چوہے ہیں، چوہوں سے تنگ آ گئی ہے بیچاری۔ اب اس چوہوں کو بھگانے کے لیے ایک بلی لاتی ہے، بلی کو باندھ کر رکھا ہے، چھوڑتی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کا خود انتظام کر لے، باندھ کر رکھی ہے۔ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن گزرے، بیچاری بھوکی بلی کب تک رہتی؟ یوں ہی بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں۔ لگتا ہے کہ معمولی سا گناہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ گناہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اللہ کی ایک مخلوق کو ستایا، جس پر نیک خاتون، تہجد گزار خاتون، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک بازاری عورت، ایک ایسا جانور جس کو پالنا منع ہے، جائز نہیں ہے، ایسے جانور کو محبت میں آ کر پانی پلا دیا اللہ کے لیے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی زندگی بھر کے سارے پاپ کو، سارے گناہوں کو دھو کر جنت میں پہنچا دیا۔ عیب عیب مت کر، سب عیب دار ہے، بے عیب تو وہ ہے جو پروردگار ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائی چھپی ہوئی ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہے کہ بڑا نالائق ہے، بڑا بدتمیز ہے، بڑا اللہ کا نافرمان ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کون کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رضامندی کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی ولایت کو انسانوں میں چھپا رکھا ہے۔ کون اللہ کا ولی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ گناہ کو آج ہم نے گناہ نہیں سمجھا، گناہ کو آج ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، اس روئے زمین پر جو بھی حالات ہیں یہ سب کے سب انسانوں کی کمائی ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ ہمارے حالات جو ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے، آپ کے حالات جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ ہر انسان آج پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ہر ایک، الا ماشاء اللہ کوئی آپ کو صحیح نظر آئے گا جو خوش ہوگا۔ ہر ایک کسی نہ کسی غم میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ، ناجائز اور حرام کام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ناپاک رہنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس کی بھی نحوست ہے۔ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، غسل کرنے میں سستی کرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ پریشان کر دیتے ہیں۔ رزق سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، عمر سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، وقت سے برکت ہٹا لی جاتی ہے۔
انسان پریشان رہتا ہے، کوئی کام اس کا بننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ نحوست ہماری ہے، اب بیچارہ عامل کیا کرے گا؟ مندر کا پجاری کیا کرے گا؟ اس کی تعویذ سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم خود غور کریں کہ نحوست کے اسباب ہم نے کتنے اکٹھے کر رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کی نحوست ہمارے اوپر پڑتی ہے۔ تاجر، تجارت کرنے والا، کاروباری آدمی، وہ چاہتا ہے کہ میں دونوں ہاتھ سے کسٹمر کو لوٹ لوں، اس کی نیت یہ ہے۔ ناپ میں کس طریقے سے کم ناپوں، یہ اس کی نیت ہے۔ منافع میں کیسے میں 10 کی جگہ 20 روپے مار لوں، وہ اس کی نیت ہے۔ اس کی نحوست کہاں جائے گی صاحب؟ جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، ہر چیز میں جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، اور گھروں کے اندر پاکی صفائی کا خیال نہیں ہے۔ پاکی صفائی بہترین ٹائلس ہے نا حضرت، روزانہ صبح بھی شام بھی پوچھا لگا رہی نا، اب بھی کیسا صاف رکھنا؟ بھائی ہمارے جسم پاک نہیں ہیں، اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کو، مرد ہو یا عورت۔ آپ کہیں گے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، پھر کون کرے گا؟ مسئلے بتانے چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی ناپاک ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اسی وقت میں غسل کر لو۔ لیکن ہم کمزور آدمی ہیں، سستی ہے، تو اچھی بات ہے، آپ کو فجر سے پہلے لازمی غسل کر لینا چاہیے، دونوں کو، مرد عورت دونوں کو لازمی ہے کہ فجر سے پہلے ہر حال میں غسل کر لے۔ اگر نہیں کرتے تو یہ کام ناجائز اور حرام ہے، ایسا کرنا، ناپاک رہنا۔ اچھا غسل تو نہیں کر سکتے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت میں فوراً اٹھیں اور وضو کر لیں، بہترین سے وضو کر کے تب سوئیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس کی بھی نحوست پڑتی ہے، ایسی خطرناک نحوست پڑتی ہے کہ ہمارے بچے پھر ہماری بات نہیں سنتے، ایسی خطرناک نحوست پڑتی ہے، اتنے سارے پیسے کماتا ہوں حضرت لیکن میرے ہاتھ میں پیسے ٹکتے نہیں ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، آئے دن آپ کے گھر والے، آپ کے بچے بیمار پڑتے ہیں، وہ پیسے جو ہمارے پاس سیو ہونا چاہیے وہ ڈاکٹروں تک پہنچتے ہیں، وہ پیسے جس سے ہم غریبوں کی مدد کرتے، کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے، گناہ کو گناہ سمجھا جائے، نیکی کو نیکی سمجھ کر کیا جائے۔ کوئی بھی چھوٹی نیکی ہو وہ نیکی نہیں، وہ چھوٹی نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹا گناہ ہو وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کس نیکی کے اندر اللہ نے ہمارے لیے رضا کا پروانہ رکھا ہے اور کس گناہ کے اندر ہمارے لیے اللہ نے ناراضگی چھپا رکھا ہے، اسی لیے ان سے بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اندر کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا ہوشیار قسم کا تھا، وہ ایک اللہ والے کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ حضرت میرے اندر ایک بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ میری نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، میں اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں، کتنا بھی کنٹرول کروں لیکن میری نگاہ اڑ جاتی ہے اور غیر کے اوپر پڑ جاتی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بہت آسان ہے، ایک دودھ کا پیالہ منگوایا اور اس پیالے کے اندر پورا دودھ بھر دیا اور کہا کہ اس شہر کے باہر جب تم یہاں سے نکلو گے تو شہر کی اینڈنگ میں ہی ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کا ایڈریس بتایا، یہ دودھ کا پیالہ ان کے گھر تک پہنچا دو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ ساتھ میں ایک آدمی بھیج رہا ہوں، اس کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی اس پیالے سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گرے فوراً جوتوں سے سواگت کرنا اس کا کام ہے،
بازار ہو، بھیڑ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہاں پر یہ تمہاری سواگت جو ہے جوتوں سے کرے گا، مطلب تجھے مارے گا، اس بات کا خیال رکھنا۔ بہرحال وہ بیچارہ لے کر کے چلا اور دھیرے 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 اس بزرگ تک پہنچ گیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا۔ اس بزرگ کو وہ دودھ پہنچا کر خوشی خوشی اس اللہ والے کے پاس پہنچا، میں نے آپ کا کام کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بد نظری ہے اس سے بچنا بہت آسان ہے۔ تم یہ بتاؤ، ابھی جو تم نے تقریباً ½ کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، تم نے کتنی عورتوں کو دیکھا، کدھر کدھر دیکھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت عورتوں کی تو بات چھوڑیے، آپ کے ساتھ میرے ساتھ میں جو بندہ آپ نے بھیجا تھا میں اس کو بھی نہیں دیکھا، میری نظر تو صرف دودھ کے پیالے پر تھی، دل کے اندر یہ ڈر یہ خوف بسا ہوا تھا کہ اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا گرے گا تو فوراً جوتوں کی بارش ہوگی، میری عزت جائے گی، لوگوں کے سامنے میں پیٹا جاؤں گا۔ اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا، اس کی وجہ سے میری نظر کہیں بھی نہیں گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اس بات کا ڈر رکھو، اس بات کا خوف رکھو کہ میں جو بھی گناہ کروں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور میرے اس ہر گناہ پر قیامت کے روز مجھے سزا ملنے والی ہے۔ اس بات کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ پھر کوئی گناہ بھی تم سے نہیں ہو پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کو گناہ سمجھ کر نیکیوں کو نیکی سمجھ کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔